تو یا خدا آج کا کلام میرے لیے باعث برکت ہو، میرے گھرانے کے لیے باعث برکت ہو، میری فیملی کے لیے باعث برکت ہو، میری اولاد کے لیے باعث برکت ہو. تو یا خدا آج کے کلام پہ میں عمل کروں، بلکہ 30 منٹ میں 100 کا پھلنا ہوا ہے. خدا مجھے اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش، مجھے سننے والے کان اور عمل کرنے والا دل بخش، تاکہ میں اپنے دل میں تیرے کلام کو رکھوں اور تیرے راستے پر چلوں. اے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تمام زندگیوں کے لیے. اے خدا تیرے آگے محنت کرتا ہوں تمام زندگیوں کے لیے. اے خدا تمام زندگیوں کے لیے تیرے آگے محنت کرتے ہیں. خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے. خدا تو ان کے دل کی زمین پر نرم کر رہے. خدا تاکہ جو کلام آج ان کی زندگیوں میں بویا جائے خدا گہرا اثر کرے. خدا کوئی خالی بات نہ یہاں سے جائے. خدا تیرے کلام کی برکت ان کی زندگیوں میں ٹھہری رہے. خدا اور اے خدا ان کی زندگیاں برکت پائیں. خدا بلکہ کثرت کی برکت پائیں. خدا یہ لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں. خدا تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا تو اے خدا اپنے لوگوں پر رحم کر رہے. خدا تیرا شکر تیرے نام کی تعریف ہو. خدا تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا تو ہم انشور اور بلیس کر مانگتے ہیں مسیح کے نام سے آمین. سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا آپ سب تیار ہیں خدا کی کلام کے لیے؟ زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کی کلام کے لیے. آئے آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے قدم پہ دعوت ہے کہ کیوں آئے خدا کے زندگی بخشناک ہے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں اسی یسوع کے قادر نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. آج ایک خاص مضمون پر ہم بائبل مقدس کو سیکھیں گے، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو اب تک سیکھ ہی رہا ہوں، اور شاید مرتے دم تک اسے سیکھتا ہی رہوں، کیونکہ خدا کا کلام جب بھی اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی بات ہمیں ملتی ہے. آج ایک ایسے مضمون کو ہم بائبل مقدس میں سیکھیں گے جسے میں ارشاد عالم کے نام سے ہی اس کو کہتا ہوں کہ خدا کا، کیونکہ خدا کا کلام، خدا کے منہ کی ایک نکلی ہوئی بات جو ہے وہ ارشاد عالم ہی ہے. اور بائبل مقدس جو ہے مجھے بیان کرتی ہے کہ جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کے آخری باب کو 24 باب اور اس کی 47 آیت کو دیکھیں گے، ہاں جی آخری باب ہے لوکا کی انجیل کا، اس کا 47 باب، اس کی 24 باب 47 آیت. اور یروشلم سے جی باب 47 آیت. یروشلم سے شروع کر کے اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی
اس کے نام سے کی جائے گی۔ بائبل مقدس کی یہ بڑی خوبصورت بات یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حکم دیا کہ اس کے نام سے توبہ اور گناہوں کی منادی کی جائے گی، ہر ایک قوم میں جو منادی ہے یسوع کے نام کی جائے تھی۔ اور اسی بات کو جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شاگردوں نے بھی وہی کچھ کیا جو کہ یسوع مسیح نے ان سے کہا۔ میرے ایک بڑے سے دوست تھے، خدا کے خادم بھی ہیں، جب ان سے اس قول سے بات ہوئی، یسوع نام کی منادی کی، یسوع نام کے بپتسمے کی، اور اس نے یہ کہا کہ اصل میں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، آئے ہم اس کو پڑھتے ہیں، عوام کی کتاب چار کی 13 کہ وہ لوگ جو فقیہ اور فریسی اور اس وقت شرع کے عالم تھے، وہ بھی یسوع مسیح کو کیا کہتے تھے؟ یہی بات اس نے کہی۔ ہاں جی، پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف اور یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہیں۔ کیوں وہ ان پڑھ تھے؟ لیکن کیونکہ بائبل مقدس اور ہسٹری کو بھی جب اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہودی جو تھے وہ اپنے بچوں کو دوسری تعلیم دلوائیں یا نہ دلوائیں، مذہبی تعلیم کو لازمی کریں۔ اور یہ ایک حسد سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ جب خدا انہیں استعمال کرتا ہے تو ان کے دل حسد سے بھر گئے ہیں، اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہیں۔ یہ شاگردوں کو کہتے ہیں یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں۔ تو تعجب کیا، توجہ کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یسوع کے ساتھ رہے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ پہلے ان کو ان پڑھ کہتے ہیں، جب ان کی حکمت دیکھی، ان کے کام دیکھے تو کہنے لگے نہیں، یہ تو یسوع کے ساتھ رہے۔ بندہ یسوع کے ساتھ رہے تو بے شک ان پڑھ بھی ہو، خدا اسے برکت دے دیتا ہے۔ یسوع کے ساتھ رہنے والا شخص بے شک ان پڑھ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کئی دفعہ کہ ان پڑھ لوگ جن کو خدا نے بلایا ہے وہ بہت اچھا کلام سناتے ہیں، اور کبھی ایم اے کے شخص کو کہنا حوالہ پڑھ تو اس کی ٹانگیں کام ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا جب کسی کو تعلیم دیتا ہے تو اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہونی ضروری ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب خدا کسی کو تعلیم دے تو اس جیسی تعلیم کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوحنا کی انجیل 6:45 کو دیکھیں۔ جی 42 کمپیوٹر سے کھولیے۔
नबियों के सहीफों में ये लिखा है नबियों के साहिबों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता वो होंगे। सब कहां से तालीम याफ्ता होंगे? कहां से? खुदा से। उनका टीचर खुदा है जो उनको क्या देगा? तालीम देगा। जिसका टीचर खुदा हो, भाई जी, उसके मुकाबले में कोई दुनिया का पीएचडी भी नहीं है। जिनको तालीम किसने दी हो? खुदा ने। लिखा है कि वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। वो दुनियावी तालीम उनके पास इतनी है या नहीं है, लेकिन जिनको खुदा तालीम दे दे, उनके मुकाबले में कौन ठहर सकता है? लेकिन वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। हाँ जी, जिस किसी ने बाप से सुना और जिस सीखा किसी है, ने बाप से सुना और सीखा है, बाप से सुना है और फिर क्या है, किया है? सीखा है। बाप सिखाता है इंसान को। तालीम याफ्ता वो बाप से बाप सिखाता है, तालीम देता है। लिखा है वो खुदा से क्या होंगे? तालीम याफ्ता। कई दफा लोग हैरत करते हैं कि ये बंदा स्कूल भी नहीं गया, बाइबल पढ़ता है, नाम भी बड़ा अच्छा सुनाता है। तो इसका मकसद ये है वो बंदा स्कूल नहीं गया, लेकिन उसका टीचर तो जो है वो बड़ा कामल टीचर है और उसने उसे तालीम दी है कि वो खुदा से तालीम याफ्ता हो। इसका मकसद है अनपढ़ होना जुर्म नहीं, बगैर बुलाया जाना जुर्म है। बगैर बुलाए अपराधी करना वो ठीक नहीं है। जब खुदा किसी को बुलाता है तो वो उसको अनपढ़ रहने ही नहीं देता, वो उसको खुद सिखाता है, उसका टीचर बनता है। लिखा है कि वो खुदा से क्या होंगे? तालीम याफ्ता होंगे। और उन्होंने भी शागिर्दों को जब ये देखा तो क्या लगे, हाँ ये तो यीशु के साथ रहे हैं, इनका उस्ताद यीशु है। इसीलिए बाइबल में उसमें यूहन्ना के इंजील में लिखा है, तुम मुझे खुदावंद कहते हैं और उस्ताद कहते हैं और खूब कहते हैं, क्योंकि मैं हूँ, मैं उस्ताद हूँ। और जिसका खुदा उस्ताद हो, उसका बेटा जो है उसका उस्ताद हो, उसके आगे कौन दुनिया की ताकत ठहर सकती? यहाँ बाइबल ये बयान करती है कि वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। और जो कुछ यीशु जी ने कहा वो शागिर्दों से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। और हम लूका के इंजील में यीशु जी ने ये कहा कि तौबा गुनाहों की माफी की बनाती उसके नाम से की जाए। ये नाम क्या जमीन से आया है? ये नाम तो आसमान से आया है। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम के पास आकर उसे कहा, देख तेरा क्या होगा? बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम, फरिश्ते ने कहा कि तेरा बेटा होगा, तू उसका नाम। इसका मकसद यह है, ये तो नाम जमीनी ही नहीं है, ये नाम जमीनी नहीं है, ये नाम तो आसमान से आया है। और जिसका नाम ऊपर से आया हो, उस नाम जैसा कोई नाम हो सकता है? उस नाम जैसा कोई नाम हो ही नहीं सकता। वो सबसे आला नाम है। बाइबल मुकद्दस में भी अभी हम आगे चलकर इस बात को पढ़ेंगे। ये एक आला नाम है जो जिसके बारे में बाइबल बयान करती है कि इस नाम के वसीला से लोगों को गुनाहों से निजात मिलती है। इस नाम में गुनाहों से क्या है? आए मत्ती की इंजील तो पहला बाब उसकी 21 आयत में जब हम देखते हैं तो उसके बारे में जब मुकद्दसा मरियम को ये बताया गया कि जो बच्चा पैदा होगा वो उसके काम क्या होंगे। जी, उसके बेटा होगा,
اس کے بیٹا ہوگا तो उसका नाम यीशु रखना, اور تو اس کا نام کیا رکھنا جی؟ یسوع رکھنا، क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا جی؟ نجات۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے وہ نجات یافتہ بن کر آیا، وہ نجات دینے والا بن کر آیا، جو دنیا میں آیا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کے گناہوں سے کیا دے؟ خلاصی دے، آزادی دے۔ کیونکہ وہ زمین پر کیا بن کر آیا؟ نجات دینے والا۔ یسوع نام کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے، وہ نجات دینے آیا ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو نجات دی، لیکن اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنی قربانی دی ہے، اور اپنی بدن کی قربانی دے کر اس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ اس نام میں کیا ہے؟ نجات ہے، اس نام میں نجات ہے، یسوع نام میں نجات ہے۔ یسوع نام جب لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یسوع نام میں آگے چل کر جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب 22 باب 16 آیت کو، کہ اس نام کے وسیلہ سے نہ صرف آپ کو نجات ملتی ہے بلکہ اس نام کے وسیلہ سے آپ کو جو ہے شفا ملتی ہے۔ اعمال 22 अब वो देर करता है 22 باب جی۔ اب یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نام کے وسیلہ سے کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ اب یہ بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے کہ پولس جب تبدیل ہوا، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، خدا یسوع راستے میں جب دمشق کے راستے میں جا رہا ہے تو خدا یسوع ملے اور انہوں نے اسے حنانیہ کو بھیجا کہ جا، اور وہ دعا کر رہا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، بند ہو گئی، اور 3 دن تک بائبل مقدس میں لکھا اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور 3 دن کے بعد خدا نے جو ہے حنانیہ کو بھیجا، ان سے بات چیت کی، تو حنانیہ سے کیا کہتا ہے؟ अब देर क्यों करता है? اب دیر کیوں کرتا ہے؟ उठ बपतिस्मा ले, اب کیا کرتا ہے؟ دیر کیوں کرتا ہے؟ اور اس نے کہا اٹھ، ہاں جی، उठ बपतिस्मा ले, और उसका नाम ले, بپتسمہ لے، اس کے نام، اس کا نام لے کر، अपने गुनाहों को धो डाल। اس کا نام لے کر، یعنی اس کے نام سے گناہوں کی معافی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے لوگوں کو گناہوں سے نجات ملے۔ ایک ہی نام، اور وہ یسوع نام ہے۔ پولس بائبل مقدس میں یہ پولس کی تبدیلی ہے، اور وہ گملیل کا شاگرد ہے، اور بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ پولس نے جو بپتسمہ لیا، اس کا بپتسمہ بھی یسوع نام کا تھا، اس نے بھی یسوع نام میں بپتسمہ لیا، اس نے کہا اٹھ، اس کے نام سے اپنے گناہوں کو دھو ڈال، کیونکہ اس کے نام سے گناہوں کی معافی ہے۔ یہ پولس کا بپتسمہ ہے۔ بائبل مقدس جو ہے، اب یہ پولس بچہ تو ہے نہیں، بچہ تھا کا مقصد ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ پولس نے بپتسمہ لیا تو پولس کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا تھا، تو لوگوں کو تنگ کرتا تھا، مارتا کودتا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بیان یہ کرتی ہے
کہ بپتسمہ ہمیشہ جب بھی بائبل مقدس میں ہوا ہے بڑوں کا ہوا ہے، بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوا، اور جو بپتسمہ ہوا بھی ہے وہ بھی صرف اور صرف یسوع نام کے جو شاگردوں نے ایسا کیا، نے کہا وہ اٹھ اور دیر کیوں کرتا ہے، اور اس نام کے وسیلہ سے ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 4 باب 30 آیت کو دیکھیں گے۔ اعمال کو ایسے رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اس کا مقصد ہے کہ رسولوں نے جو عمل کیے ہیں ان کے جب جمع ہوا تو اس کو اعمال کہا گیا۔ 4 کی 29 اور 30 کو دیکھیں۔ اب اے خداوند جی ان کی دھمکیوں کو دیکھ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ، اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے۔ کمال دلیری کے ساتھ سنائیں، خداوند دلیری بخش دے تاکہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنایا جائے۔ کمال دلیری کے ساتھ کیا کرے؟ سنائیں۔ جی کیونکہ وہ ان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا، لیکن انہوں نے کہا خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ، یہ ہمیں دھمکاتے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، اب ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں ایک دلیری بخش دے تاکہ ہم کمال دلیری کے ساتھ جو ہے اس بات کی منادی کریں۔ جی اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع اور کے تیرے نام پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع کے نام سے کیا وقوع میں آتا ہے؟ معجزے، عجیب کام۔ اس نام کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نام میں بائبل بیان کرتی ہے کیا آتے ہوتے ہیں؟ معجزے اور عجیب کام جو ہے وہ کیا آئے؟ ظہور میں آئے۔ اور اسی بات کو جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ بڑے بڑے عجیب کام اور معجزات صرف یسوع مسیح کے نام سے ہوتے ہیں، اور زمین پہ کوئی ایسا نام اور ہے نہیں جس کے نام کے وسیلہ سے معجزات اور عجیب کام ظہور میں آئے، اور وہ ایک ہی نام ہے جسے بائبل مقدس یسوع ہے، جسے بائبل مقدس یسوع کہتی ہے۔ جی اور اس نام کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی کتاب 3 باب 6 آیت پیچھے دیکھیں۔ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے، چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں جی چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے تجھے دیے دیتا ہوں۔ وہ تجھے دیے دیتا۔ میرے پاس ایک نام ہے، سونا چاندی نہیں ہے، میرے پاس ایک نام ہے، وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے جو ہے معجزات ہو گئے ہیں، معجزات آئیں گے۔ ہاں جی یسوع مسیح ناصری کے نام یسوع مسیح ناصری کے نام سے کیا کر چل پھر۔ کبھی بھی کسی کے نام سے کبھی کوئی لنگڑا چلا ہے؟ مردے زندہ ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ایسا نام ہے جس نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ حکیم دکھاتے ہیں یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ایک ہی قدرت والا نام ایسا ہے جس کے نام کے وسیلہ سے معجزات کیا ہوتے ہیں؟ وقوع میں آتے ہیں۔ وہاں یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا ایک ہی نام ہے، اس یسوع ناصری کے نام سے کیا کر چل پھر۔ ہاں جی اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ اور وہ کود ہاں جی کر کھڑا ہو گیا اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور چلتا کودتا خدا کی حمد کرتا اور
ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے جب نے کیا یہ لنگڑا بھیک مانگتا ہے، لیکن اس نے بھی ان سے بھیک مانگی، لیکن انہوں نے کہا سونا چاندی پیسہ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیتے ہیں، اور یسوع ناصری کے نام سے چل پڑی، اور وہ بندہ اس نام کے وسیلہ سے کیا ہوا، چلنا پھرنا اس نے شروع۔ یہ قدرت والا نام ہے جو کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے فرشتہ نے کہا ہے کہ نام، اس نے کہا تیرا بیٹا ہوگا تو اس کا نام ہے یسوع، نے کہا یہ آسمانی نام ہے، زمینی نہیں ہے۔ یہ کہاں جایا ہے؟ سب نے کہا جایا آسمان سے، فرشتے نے کہا تو اس کا نام یسوع ہے، اور اس نام کے وسیلہ سے جو ہے وہ چلن کا لنگڑا جو ہے وہ اس نے چلنا شروع کر۔ آگے جب ہم 8 باب کی 12 آیت دیکھیں تو یہاں پر جی 8 کی 12 لے کے جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، یسوع مسیح کے نام کی کیا دیتا تھا؟ خوشخبری دیتا تھا، لوگوں کو یہ بتاتا تھا او بھائی اسی نام سے آپ کو جو ہے وہ بیماریوں سے شفا ملے گی، اسی نام سے آپ کو خدا سے نجات ملے گی۔ شاگردوں نے جو منادی کی ہے یسوع نام، شاگردوں نے جو منادی کی کس نام کی شاگردوں نے یسوع نام کی منادی کی۔ فلپس بھی تو نہیں کر رہا ہے، لکھا ہے اس نے یسوع نام کی، یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری تھی۔ کیا خوشخبری تھی؟ کہ اس نام کے وسیلہ سے آپ نجات پاؤ۔ جب آپ اس نام میں بپتسمہ لو گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع نام میں گناہ کی معافی ہے۔ یسوع نام میں گناہ کی کیا ہے؟ معافی ہے۔ یسوع نام میں ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ یسوع نام کی خوشخبری دی، اور پھر کیا کیا جی؟ تو سب لوگ خواہ مرد تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ کون لے رہے تھے؟ پہلے آپ نے دیکھا پولس نے بپتسمہ لیا، وہ کیا قوم کا تھا؟ وہ تو خاص بنیامین کے قبیلے کا تھا، جو خالص یہودی تھا۔ اس نے بپتسمہ دیا، اور اس کے بعد اب بھی بائبل بیان کرتی ہے بپتسمہ کون لیتے تھے؟ مرد عورت، عورتیں، بچے بپتسمہ نہیں لیتے تھے۔ مرد اور عورت بپتسمہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے، لیکن یہ بچوں کا بپتسمہ 325 عیسوی نکایا کے مقام پر ناسیہ کی کونسل میں منظور ہوا، قسطنطین بادشاہ کے دور سے۔ اس سے پہلے یعنی بچوں کا بپتسمہ 4 صدی نیگا کا شروع ہوا ہے، 4 صدی تک کوئی بچوں کا بپتسمہ تھا ہی، اور وہ بھی بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں شاگرد دیا کرتے۔ ہاں جی بپتسمہ لینے لگے۔ ہاں جی اور شمعون نے خود بھی یقین کیا، شمعون نے خود بھی یقین کیا، بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا۔ بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا۔ کیا اور نشان اور بڑے بڑے رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے، دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ بھی ایک جادوگر تھا، اس نے کہا میں بھی جادو کیسے کوشش تو کرتا تھا، لیکن یہ ایسا کون سا قدرت والا نام ہے جس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں؟ ایک ہی ایسا نام ہے جس سے معجزات وقوع میں آئے۔ جی جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے، جی آگے اس بات کو پڑھیں گے جلدی سے۔ ابان کی کتاب
اس کے 5 باب کی 27 آیت سے پڑھیں۔ جی پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے یہ اور کہا سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت کہ ہم نے تمہیں سب تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا۔ ہمیں تعلیم دینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں اس بات کی کہ تعلیم دو لیکن یسوع کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کو ان سے کوئی پرابلم نہیں تھی، ان کو کتنے پرابلم تھی یسوع کے نام سے۔ آپ آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو آپ سے پرابلم نہیں ہے، جب آپ کے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے پرابلم وہاں سے ہے۔ یہ بات وہاں پر ان کو بھی اسی وقت سے یہ سلسلہ تھا۔ ہاں جی، سب تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام دیکھو مگر تم نے تو تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا تم نے کیا کیا؟ یہ تو تم نے اپنی پوری تعلیم پورے یروشلم میں پھیلا دی، تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے یہ تعلیم پورے یروشلم میں کیا کر دی ہے؟ پھیلا دی۔ جی، اور اس شخص کا خون ہماری گردن اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر جی رکھنا چاہتے ہو۔ گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ جی، پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں نے حکم کی نسبت ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اس کا مقصد ہے ہم خدا کا حکم مانتے ہیں، ہمیں کسی انسان کے حکم کی ضرورت نہیں۔ انسان ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ انسانوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم انسانوں کے حکم کو کوئی ترجیح دیتے ہیں، ہم تو صرف خدا کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں جس نے ہمیں یہ کہا ہے۔ جی، ہمارے باپ دادا کے خدا نے ہاں جی، یسوع کو جلایا ہاں جی، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، جی، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ اسی کو تم نے جس کا ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا کیونکہ تم نے اسے مار ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے مردوں میں سے زندہ کیا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اور اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر ہاں جی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے سر کیا دائیں ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کی توبہ کی تاکہ اسرائیل کو توبہ توفیق اور گناہوں کی معافی اور بخشے۔ گناہ کی معافی بخشے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دیا۔ ہاں جی، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا ہوا کہ اسے صلیب پر دیا گیا، اسے مار ڈالا، قبر میں رکھا گیا اور وہ تیسرے دن کیا ہو گیا؟ مردوں میں زندہ آ گیا۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ شاگرد اس بات کے کیا تھے؟ ایسی شاہد ہیں، اور بالکل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ بات سچ ہے کہ تم نے جیسے یسوع کو صلیب پر دیا اس نے اس کو زندہ کیا اور مردوں میں سے جلایا۔ ہاں جی، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے ہاں جی، اس کی 40 آیت کو پڑھتے جلدی سے۔ انہوں نے اس کی بات مانی انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر رسولوں کو بلا کر ان کو پٹوایا ان کو پٹوایا، یہ حکم دے کر یہ حکم دے کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے یسوع نام کی بنیادی کرنے کے سبب سے انہیں مار بھی پڑی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اسے کیا کیا ہے؟ پٹوایا، مارا انہیں، یسوع
ان کو بلا کر بتایا جی यीशु का नाम लेकर बात ना करना انہوں نے کہا یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا، باتیں جو مرضی کرو، آپ جو کچھ بھی مرضی سکھاتے رہو، لیکن یسوع کا نام لے کر نہیں منادی کرنا۔ اس کا مقصد ہے اس نام کی مخالفت اب نہیں، بلکہ یہ تو بائبل بیان کرتی ہے شروع سے چلتی ہے۔ اس نام کی مخالفت جو ہے اب ہے کہ یہ شروع سے ہے، کیوں جی کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ شروع سے ہے۔ انہوں نے انہیں مروایا اور تاکید کی کہ یہ نام لے کر منادی نہ کرو۔ انہوں نے اس نام کی پرابلم انہیں منادی سے نہیں ہے، پرابلم انہیں اس نام سے، پرابلم انہیں کیا دی؟ یسوع نام سے مسئلہ میں یسوع نام سے ہے کہ یہ نام نہ لے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایمان 4 کی 12 شکل جی और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। ہاں جی، جہاں پر لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، क्योंकि आसमान की तरफ کیوں کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، ایک ہی نام کے وسیلہ سے نجات ہے، اور اس نے کہا کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے आसमान के तले आदमियों को कोई کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام नहीं बख्शा गया نہیں بخشا گیا जिसके वसीला से جس کے وسیلہ سے निजात اس हासिल نے کہا آدمیوں کو تو دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا، ایک نام بخشا گیا ہے اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ نے کہا تم ہمیں یسوع نام کی منادی کرنے سے روکتے ہو اور تمہیں نہیں پتا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان کے تلے ہمیں کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اس نام کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اس نام کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اس نام کے وسیلہ سے مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی نام ایسا ہے جو آسمان کے طرح آدمی کو کیا کیا گیا ہے؟ بخشا گیا ہے۔ بائبل مقدس جب ہم اس بات کو آگے متی کی انجیل کو جب بڑا مشہور حوالہ ہے 28 کی 19 آخری بات جی ہاں جی پاس کو جا کر آخری بس تم جا کر سب قوموں کو बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। بس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ لفظ یہ جو شاگرد ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یہ لفظ جو ہے فارسی زبان کا ہے، شا گرد، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، گرد جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں، اور اسی سے بات یہ شاگرد ملتی ہے کہ شاگرد بناؤ اور ان کو کیا کرو جی، और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے کیا کرو جی، بپتسمہ دو۔ کن کو یہ کہا ہے؟ شاگردوں کو۔ لیکن شاگردوں کو یہ کہا کہ انہوں نے ایسا کہیں بھی نہیں کیا، پوری ایمان کی کتاب میں کہیں بھی یہ الفاظ لے کر انہوں نے بپتسمہ نہیں دیا۔
کیونکہ ایک نام اور وہ سمجھتے تھے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کیا کیا تھا؟ کھولا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اور جن کے ذہن کھل جائیں وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے ذہن کھلے ہیں، اور پھر اس نے کہا اب تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہارے اندر ہوں گا۔ اس نے ان کے ذہن کھولے، پھر ان کے اندر کون ہے؟ اندر بھی تو وہی ہے نا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے پھر انہوں نے یسوع مسیح سے کیا پائی؟ 3 سال تک تعلیم پائی۔ شاگردوں سے بڑا عالم نہ دنیا میں ہوا ہے نہ تو کبھی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یونانی میں یہ، عبرانی میں یہ، کیا وہ یونانی عبرانی نہیں جانتے تھے؟ جو تھے عبرانی، جو کون تھے؟ شاگرد کون تھے؟ یہ تو عبرانی کہلاتے تھے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ جب ان کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوں تو اسے زندہ رہنے دینا، لڑکے پیدا ہو تو مار دینا، لیکن لکھا ہے کہ خدا نے بھائیوں کے دلوں میں رحم ڈالا اور انہوں نے لڑکوں پہ زندہ رہنے دیا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا کہ تم لڑکوں کو کیوں زندہ چھوڑ دیتی ہو، نے کہا عبرانی عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، وہ ہم سے جانے سے پہلے ہی جل چکی ہوتی ہیں، ہم کیسے بجا کرتا یعنی یہ عبرانی کہلاتے تھے۔ اور یونانی عبرانی لطینی شاگردوں سے بڑھ کر دنیا کا کون شخص جان سکتا ہے؟ دوسرے تو سیکھتے ہیں اور ان کی تو زبان ہی کیا ہے، ان کی تو زبان کیا ہے؟ ان کی زبان ہی یہی ہے۔ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں یونانی عبرانی، سیکھنے میں اور جن کی زبان اپنی ہو اس میں کتنا فرق ہے۔ ایک آدم نے کہا مجھے پنجابی پر عبور حاصل ہو، اس نے کہا آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیا آپ کو پنجابی پر عبور حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا اگر آپ کو عبور حاصل ہے تو پھر میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا، خادم نے کہا تو اس نے پنجابی میں کہا، کیونکہ پنجابی میں عبور حاصل ہے نا، اس نے کہا میں بٹے بٹے جان دیا سا بٹ بنا لگا سا، بٹے بٹے جان دیا سا بٹ بڑا لگا سی۔ اکو ایک پتا نظر آیا، انہوں دیکھ کے منو وٹ چڑھ گیا، اور میرے نیڑے آیا تو بٹ کے دیتی ہے وہ بٹوں تو نہیں جاتے ہیں۔ وہ خادم کہنے لگا کہ بٹ بٹ کی ہوئی، انہیں کیا ہے کہ وکیل تھا، تو کہتا مجھے پنجابی میں عبور حاصل ہے کیسے ہو گیا ہے؟ اور بھائی جن کی زبان ہوتی ہے ان سے بڑھ کر نہ کوئی بہتر طور پر جانتا ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے۔ اس لیے شاگرد جو ہے کبھی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یونانی بھی جانتے ہیں، وہ عبرانی بھی جانتے ہیں، وہ لاطینی بھی جانتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو زبان بولتے تھے وہ عربی زبان، اس کا مقصد ہے وہ عربی بھی جانتے ہیں۔ ان سے زیادہ زبانیں کون جان سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی بھی بندہ زبانیں زیادہ نہیں جان سکتا۔ جی، اور بائبل مقدس میں جب اس بات کو دیکھتے ہیں یونا کے جی جی 17:11 آگے تو دنیا میں نہ ہوں گا، میں بھی کو دنیا
نہ ہوں گا मगर ये दुनिया में है مگر یہ دنیا میں ہے. और मैं तेरे पास आता हूँ. میں تیرے پاس آتا ہوں ऐ कदूस बाप, اے قدوس باپ अपने उस नाम के वसीला اپنے اس نام کے وسیلہ سے जो तूने मुझे बख्शा है, جو تو نے مجھے بخشا ہے उनकी हिफाजत करता, اور ان کی حفاظت کرنا. उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह ان کی حفاظت کرنا کہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. जब तक मैं उनके साथ रहूँ. اب یہ لکھا ہے اے قدوس باپ اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے کیا کیا ہے بخشا ہے. باپ کا نام بیٹے کو دیا جاتا. باپ کا نام کیا ہوتا تھا؟ بیٹے کو دیا جاتا تھا. بائبل مقدس میں جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس جب یوحنا پیدا ہوا تو اس کا باپ زکریا جو تھا وہ بھوکا تھا, وہ بول نہیں سکتا. جب 8 دن کے بعد, کیونکہ یہودیوں کی یہ روایت تھی کہ 8 دن کے بعد ان کا ختنہ ہوتا تھا اور ختنے کے دن یہ ان کا نام بھی رکھا جاتا. اس کا یوحنا کا ختنہ کیا, اس دن اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھ دیا. انہوں نے کہا نہیں, اس کا نام زکریا نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نام میرے پڑھنے کے بعد میرا نام چلتا رہے. یہ وہ اپنے نام کو آگے چلانے کے لیے ایسا کرتا کہ میرے جو ہے وہ میرا نام دنیا میں زندہ رہے گا. میں کوئی دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا نام جو ہے اس دنیا میں کیا ہوگا, زندہ رہے گا. اور انہوں نے کہا نہیں. اس نے ایک ترتیب کو اس پر اس نے لکھا کہ اس کا نام زکریا نہیں یوحنا رکھا. اس کا مقصد ہے کہ یہ تو بائبل مقدس میں بیان ہے کہ بیٹے کا نام باپ کو دیا جاتا ہے. تو یسوع نے کہا وہ وہاں نام جو تم نے مجھے بخشش کی ہوتی ہے کہ اگر دوسرے دو جو چیز دوسرے کی ہو وہ دوسرے کو دے دیے جائے, اسے بخشش ہوتی ہے. اور بائبل مقدس یہ ہے کہ یہ نام اس نے اپنے بیٹے کو بخشا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا اور اسی کے نام سے گناہوں کی معافی ہے. 28 بات کو لے کے ہم جلدی سے ہمارا 28 بات سے ایک اس سے سنیں مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تجھے سنی کہ تیرے خیالات کیا ہیں, تیرے خیالات کیا ہیں, کیونکہ اس فرقہ کی بابت اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے ہر جگہ اس کے خلاف ہے. ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں لوگ. اس نے کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس فرقے کے خلاف لوگ ہر جگہ کہتے ہیں جو یسوع نام کے منادی کرتے ہیں اور ان کی مخالفت ہے. اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اس فرقے کے خلاف کیا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں, لیکن ہم تیری زبان سے سننا چاہتے ہیں پر اسی یعنی اس فرقے کے خلاف اب سے نہیں بلکہ شروع سے ہے. آئے ہم آپ کی بات کو دیکھیں گے. تو آپ کی 38 ہے کہ شگرد پھر جو ہے اسی نام کے منادی ہے. 38 پترس نے اسے کہا پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں گناہوں کی معافی کے لیے کی معافی کے لیے. اب یہاں پر ہمیں ایک بڑی خاص ترتیب ملتی ہے. بپتسمہ بولے گا جو توبہ کرے گا. یہاں بائبل مقدس کی ترتیب ہمیں ملتی ہے کہ
ترتیب اب یہ بگاڑ دی گئی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ وہ لے سکتا ہے جو اپنے گناہوں سے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو جو توبہ نہیں کرے گا تو توبہ تو وہ کرے گا جس نے کچھ کیا، جس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کہیں کہ آپ بیٹا توبہ کر، لوگ کیا کہیں گے؟ پاکی صاحب کی کاج رہے توبہ ہے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ آپ اسے کہہ رہے ہیں توبہ کر؟ وہ گناہ سے مبرہ ہے، وہ گناہ سے آ کر اس کو توبہ کی ضرورت نہیں، توبہ کی ضرورت سے پڑتی ہے جو گناہ کرے۔ لیکن بائبل کی تعلیم بپتسمہ لینے سے پہلے یہ ہے کہ پہلے توبہ ہے، اور پہلے توبہ اور پھر آگے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس لیے کا مقصد ہے یسوع نام میں گناہوں کی معافی ہے۔ یسوع نام میں گناہوں کی کیا ہے؟ کس نام میں معافی ہے؟ یسوع نام میں گناہوں کی معافی ہے، اور اس نام کے علاوہ گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ نے کہا پہلا توبہ اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جب چاہتے ہو کہ گناہ میرے گناہ معاف کر دیں تو توبہ کی ضرورت ہے۔ پھر ان معاملات گناہوں کو صاف کرنے کے لیے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ جی، تو تم روح القدس انعام میں اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، تب تم روح القدس بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس کے بعد روح القدس، پہلے بھی روح القدس نازل ہوا ہے، لیکن اس وہاں پر روح القدس کا نازل ہونے کا کچھ اور مقصد ہے۔ یہاں بائبل کی سے یہ ترتیب ہے، یہ کھوڑی درست اور ٹھیک طریقے ہے۔ توبہ، پھر بپتسمہ، پھر ہاں جی تو گناہ کی معافی کے لیے۔ ہاں جی آگے جی، اس لیے یہ وعدہ تم اس لیے وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں اور سے ان بھی ہے سب دور کے لوگوں سے، دور کے لوگ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بپتسمہ غیر قوموں کے لیے ہے۔ اب یہ بائبل کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ وعدہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے۔ جب تم نے بھی گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا ہے، اور جب تمہاری اولاد بڑی ہو جائے تو ان کو بھی یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ اور اگر کوئی غیر قوموں میں، یہ جو دور کے لوگ ہیں یہ غیر قومیں ہیں، اگر کوئی غیر قوموں میں اس میں شامل ہوتا ہے تو انہیں بھی یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا ہے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ جی، جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ جی، اور اس نے اور بہت سی باتیں اور اس نے بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ جی، بس جن لوگوں نے اس کا کلام بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، بپتسمہ لینے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ پہلا کلام قبول کیا۔ پہلے کیا کیا جائے؟ جس بچے چھوٹے سے بچے تو کبھی آ رہے ہیں کبھی جاتے ہیں، اس کا مقصد ہے انہیں اس کلام کی ابھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ اگر ایسی سمجھ بوجھ ہو تو پھر ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد ہے کلام وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سن سکیں۔ لکھا ہے جتنوں نے اس کے کلام کو قبول کیا، ہاں جی، انہوں نے بپتسمہ لیا، انہوں نے بپتسمہ لیا جنہوں نے کلام قبول کیا ہے۔ جی، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب میں مل گئے۔ ان میں مل گئے۔ کن میں؟ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے ہم جلالی کلیسیا کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے ہم جلالی کلیسیا میں شامل نہیں ہوتے۔ جلالی کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کے نام میں بپتسمہ لیں، جس کے نام میں آپ نے بپتسمہ لینا ہے آپ نے اسی کلیسیا میں شامل ہونا ہے۔ اور جب آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے
क्या आप उस कलीसिया में शामिल हो सकते हैं? दिवाली कलीसिया में, ये सुराग की कलीसिया में शामिल होने के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देना क्या है? जरूरी है। तो ही हम उस दिवाली कलीसिया जो आसमान पर उठाई जाएगी, हम उसका क्या बनेंगे? हिस्सा बनेंगे, उसका हिस्सा बनकर आसमान पर चढ़ जाएंगे। खुदा में सलाम के वसीले से आपको हालेलुया।